ہمارا سلسلہ خطابات شروع ہونے والا ہے۔ جو دوست احباب باہر برآمدے میں، صحن میں، بازار میں گھوم رہے ہیں، ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں۔ الحمدللہ اندر ٹھنڈا بھی ہے اور جگہ بھی ہے، آگے تشریف لے آئیں۔ اور محترم جناب دلاور حبیب صاحب وہ بھی آگے اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اور جو دوست احباب مولانا احسان صاحب وہ بھی آگے تشریف لے آئیں۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں اپنی جماعت کے سرمایہ محترم فضیلت الشیخ حافظ مسعود عالم صاحب کو کہ وہ خطاب فرمائیں۔ اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا وقال اللہ تعالی ان الذين فرقوا دینهم وكانوا شیعا لست منهم في شيء۔ قابل احترام اصحاب الفضیلہ علماء کرام، عزت مآب کو دکھائی۔ آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے تعلیم یہی تھی واتبع ما اوحی الیک من ربک، کہ جو اللہ کی طرف سے آپ پر وحی کیا جاتا ہے آپ اس کی پیروی کریں۔ اور قرآن مجید میں ہی یہ اعلان کروایا آپ سے کہ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مطابق عمل کرنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تعلیم بھی دی، اس کی تلاوت بھی فرمائی اور اس پر عمل کرنا بھی سکھایا۔ اور جن لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، پڑھا، سیکھا، سمجھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہوئے آپ کی اطاعت کی اور آپ کی اتباع کی، اللہ رب العزت نے ان ایمان لانے والوں کو اور قرآن سیکھنے اور سمجھنے والوں کو اور تربیت حاصل کرنے والوں کو لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیا، لوگوں کے لیے معیار بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ جو دعوت ایمان کی صورت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایمان کی حقیقت بیان فرمائی ہے، ایمان کے تقاضے بیان فرمائے ہیں اور ایمان کی دعوت دی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ایمان کس طرح لاؤ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات نازل ہوئی سورہ بقرہ کی، ان میں شروع کے اندر ہی اللہ رب العزت نے 3 گروہوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک اہل ایمان کا، اور ایک ایمان سے انکار کرنے والے کفار کا جن کے دلوں پہ مہر ہو گئی، اور ایک وہ لوگ جو منہ سے کہتے تھے ہم ایمان لائے ہیں اور ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، یہ منافقین کا گروہ تھا۔ اور ان لوگوں کو جو منہ سے کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں اور دلوں میں ایمان نہیں تھا، ان کو اللہ رب العزت نے مخاطب کر کے کہا کہ آمنوا کما آمن الناس، ایمان لاؤ اس طرح جس طرح یہ لوگ ایمان لائے۔ اب کون لوگ جو ایمان لائے تھے؟ یہ آیات سورہ بقرہ کی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور یہ ہجرت کے بعد کی آیات ہیں، جب مدینہ کے مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے اور انصار نے ایمان قبول کر کے اپنا سب کچھ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا، اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے تھے، اپنے کھیتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا تھا، اور اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ تو یہ لوگ تھے جو ایمان لائے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ اس طرح جس طرح یہ لوگ ایمان لائے۔ لیکن وہ منافق جو مفاد پرست تھے اور جو دنیا کو عزیز رکھتے تھے اور ان کے دلوں میں بیماری تھی منافقت کی، فی قلوبہم مرض، کھوٹ تھا شک و ارتیاب کا، کہ وہ دین کے بارے میں مطمئن نہیں تھے، اس کو جھوٹا دین سمجھتے تھے، اور اگر آتے تھے تو صرف مفاد کے لیے آتے تھے کہ ہمارے مفادات محفوظ ہو جائیں۔ وہ ان صحابہ کو کہتے ہیں کہ انؤمن کما آمن السفہاء، ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بے سمجھ اور یہ نادان ایمان لائے ہیں۔ صحابہ کرام کو بے سمجھ اور نادان کس لیے کہا جاتا تھا؟ کہ ان لوگوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ دیے، رشتے ناطے قربان کر دیے، جانیں ہر وقت تلی پہ رکھی ہوئی تھی، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو اپنی جانوں کی قربانی دینے کے لیے وہ سر بکف تھے، ہر وقت تیار تھے، اور ہر وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اشارے کے منتظر تھے کہ جہاں حکم ہو اس کو پورا کرنے کے لیے بے چین اور بے قرار ہوتے تھے۔ یہ تھا ان کا ایمان، اور یہ ایسا ایمان تھا جس ایمان کی اللہ رب العزت نے اسی صورت کے اندر گواہی دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے اللہ کے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا سب سے پہلے اس پر ایمان لانے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ والمؤمنون، اور پھر وہ اہل ایمان جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لے کے آئے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اللہ کی کتاب پر ایمان لائے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اللہ کے رسول بھی اور یہ اہل ایمان بھی ایمان لائے اللہ پر۔ کل آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ، سب ایمان لائے اللہ پر، آمن باللہ والملائکۃ، اور اللہ کے فرشتوں پر، وکتبہ ورسلہ، اللہ کی کتابوں پر اور اللہ کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، اور وہ اللہ کے رسولوں میں کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور اس کے بعد خاتم الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ یہ نہیں کہ یہودیوں کی طرح کچھ نبیوں کو مانا اور کچھ کا انکار کر دیا اور بعض کی تکذیب کر دی، یا عیسائیوں کی طرح جو پہلے نبیوں کو مانتے تھے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ تکذیب کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ حالانکہ پہلے سارے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیتے آئے، اور وہ یہ کہتے آئے کہ وہ نبی جو سب سے آخر میں آئے گا اس نبی کے اوپر ایمان لانا ہے، جب وہ آئے گا تو اس کے اوپر ایمان لانا ہے اور اس کا پیروکار بننا ہے اور اس کی تصدیق کرنی ہے۔ سارے نبی اس کا اعلان کرتے رہے اور اس کا لوگوں سے اقرار لیتے رہے کہ وہ نبی آ گیا تو اس پر ایمان لانا ہے، وہ نبی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا، اور ان کا اقرار اور اعتراف اور اظہار اور طرز عمل اور رویہ کیا ہے؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، ادھر سنا ادھر مانا، یہ تھا صحابہ کرام کا طریقہ۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کی قرآن میں گواہی دی، اور آنے والے زمانوں کے لیے ان کے ایمان کو معیار بنا دیا، ان کے ایمان کو معیار بنا دیا۔
اللہ رب العزت نے اسی صورت میں جس میں ایمان کی دعوت دی گئی ہے اس میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر فَإِنْ آمَنُوا لوگ ایمان لائیں، یہود اور نصارہ اور باقی وہ سب لوگ جو ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے، وہ ایمان لائیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس جیسی چیز پر جس پہ تم ایمان لائے ہو۔ کن کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے اللہ پر، اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب پر جیسے تم ایمان لائے ہو، اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت یافتہ ہے۔ وَإِن تولوا، اور اگر اس سے منہ پھیرے، اس سے اعراض کریں اور اس سے منہ موڑیں، فإنما هم فی شقاق، تو پھر انہوں نے اپنا راستہ الگ کر لیا، انہوں نے اپنی راہ جدا کر لی۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ جنہوں نے دین سے اپنا راستہ الگ کر لیا ہے، صحابہ جیسا ایمان نہیں لاتے، فإنما هم فی شقاق، انہوں نے اپنی راہ الگ کر لی۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ رب العزت تمہارے لیے کافی ہے۔ تیرے ساتھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ جو ایمان سے اعراض کرنے والے اور صحابہ جیسا ایمان نہ لانے والے ہیں، اللہ تیرے لیے ان سے کافی ہو جائے گا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، یہ سورۃ النساء ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو رسول سے اپنا راستہ الگ کر لے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، رسول سے تعلق توڑ لے، ان سے جدا راستہ اختیار کر لے۔ شاقہ کا معنی ہوتا ہے کہ جس راستے پر وہ جا رہا ہے اس سے کٹ کے دوسرا راستہ اختیار کر لینا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، ان کا راستہ چھوڑ دیا اور دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو رسول سے اپنا تعلق توڑتا ہے اور اس سے اپنا راستہ الگ کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنین کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو دھکیل دیتے ہیں جدھر وہ جانا چاہتا ہے، ہم اس کو پھیر دیتے ہیں جدھر اس نے رخ کیا، ہم اسے دھکا دے دیتے ہیں، پھٹکار دیتے ہیں اس کو، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اسے ہم جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اصلا یسلی کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کو آگ کے اندر اس طرح ٹھونس دینا جس طرح بھٹے کو بھوننے والا بھوبل کے اندر ڈال کے اوپر دائیں بائیں نیچے ہر طرف آگ ہی آگ ہوتی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اصلا یسلی۔ سالیہ اصلا کا معنی ہوتا ہے کسی کا آگ میں جلنا، اور اصلا یسلی کا معنی ہوتا ہے کسی کو آگ میں جلنے کے لیے اس طرح آگ کے اندر ٹھونس دینا، اس کو اس طرح آگ کے اندر جھونک دینا۔ نُصْلِهِ جہنم، ہم اسے آگ کے اندر جھونک دیں گے اور اسے آگ کے اندر ٹھونس دیں گے۔ نُصْلِهِ جہنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو بھائیو، اللہ رب العزت نے آنے والے زمانوں کے لیے اور اس دور میں جو لوگ آنے والے تھے ان کے لیے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا۔ آج بھی صحابہ کا ایمان معیار ہے، اور جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے صحابہ میں آپ کے اہل بیت بھی آتے ہیں۔ اہل بیت میں سب سے پہلے کون آتی ہیں؟ جن کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اہل بیت نبی قرار دے کر ان کو مخاطب فرمایا سورۃ الاحزاب کے اندر، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا یا ایھا النبی قل لازواجک، یہ یہاں سے آیات شروع ہوتی ہیں، اور یہ سارا سیاق جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین کو خطاب کرتے ہوئے ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ان سے مخاطب کر کے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سب سے پہلے کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات امہات المومنین، جن کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت یعنی نبی کے گھر والوں۔ اور بعد میں پھر فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، جو قرآن مجید کی آیات
اور جو حکمت کے ارشادات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں، ان کو یاد کرو اور یاد رکھو۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ، اس کی تلاوت جو کی جاتی ہے تمہارے گھروں میں قرآن مجید کی، اور اس کی تفسیر اور اس کی عملی تشریح و تفسیر اس کو یاد رکھو۔ تو اہل بیت میں سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آتی ہیں، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو چادر کے اندر لپیٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، میرے گھر والے ہیں، میرے خاندان کا حصہ ہیں اور میرے لخت جگر ہیں، اور ایک میرا داماد ہے اور ایک میری بیٹی ہے، اور یہ میرے نواسے، میرے پھول ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، تو دعا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے فرمایا کہ یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان کے لیے بھی وہی فضیلت جو قرآن میں تو نے ازواج مطہرات کے لیے بیان فرمائی ہے، اللہ اس کا مستحق ان کو بھی قرار دے دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ساتھ یہ بھی اہل بیت میں شامل ہو گئے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اطرتی میری اولاد، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ اور اسی طرح آل ہاشم کے لوگ، جو ہاشمی خاندان کے لوگ جو مسلمان تھے، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ وہ اہل بیت النسب ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی گھر کے افراد ہیں۔ اور جو ازواج مطہرات ہیں یہ اہل بیت السکن والنفقہ ہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا رہائشی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھی، یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے محبت کرنا اور ان جیسا ایمان لانے کی کوشش کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنا، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت فاطمہ بھی ہیں، اور حضرت رقیہ اور ام کلثوم بھی ہیں، اور حضرت زینب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا ذکر کیا ہے، ایک بیٹی نہیں تھی۔ کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اپنی بیویوں سے کہہ دیں کل ازواجک و بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں و نساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ باپردہ باہر نکلا کریں، یدنین علیہن من جلابیبہن، باپردہ ہو کر باہر نکلا کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیاں آپ کے اہل بیت میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن معلیٰ سے جو باقی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، اور حضرت جعفر کی اولاد، اور اسی طرح جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے قریبی رشتہ دار تھے، ان کی جو اولاد ہے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے، جو ان میں سے مسلمان ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بنے، جنہوں نے آپ کے مشن کو جاری رکھا، نہ صرف جاری رکھا بلکہ اس کی آبیاری کی اور اس کو مکمل کیا، اور پوری دنیا کے اندر اسلام کی روشنی کو پھیلانے کا راستہ ہموار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ وہ ہے جس نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا بالہدیٰ ودین الحق، کامل ہدایت کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اسے سارے دینوں پر غالب کر دے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جزیرۃ العرب کے اندر اس دین کو غلبہ ملا، اور جزیرۃ العرب سے نکل کر پھر ایران کے اندر اور روم کے اندر اور افریقہ کے اندر اور چائنا تک یہ سارا جو دین پھیلا ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کے زمانے میں پھیلا ہے، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس کے بعد جو مسلمان بادشاہ ہوئے ان کے دور میں یہ دین ان علاقوں میں پھیلا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس دین کو غالب کیا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، سورۃ الفتح میں فرمایا اس دین کا غلبہ ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، والذین معہ، اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ۔ آپ کے ساتھیوں میں آپ کے صحابہ آتے ہیں، آپ کے اہل بیت آتے ہیں، آپ کے خلفاء آتے ہیں، آپ کے رفقاء آتے ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں جو اس دین کے غلبے کا ذریعہ اور سبب بنے۔ تو یہ جماعت اور یہ گروہ اور یہ منتخب طبقہ
جن کو اللہ رب العزت نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے لیے چنا تھا، یہ اللہ کا انتخاب تھا اور یہ آنے والے زمانوں کے لیے معیار ہے۔ تو اب اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، قرآن جو رہنمائی کرتا ہے اسے رہنمائی لے کر ان کی طرح ایمان لے کے آنا ہے جس طرح یہ ایمان لائے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی، وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کے اندر اختلاف ہوتا رہا ہے، یہودیوں کے 71 فرقے بنے اور عیسائیوں کے 72 فرقے بنے، اور فرمایا میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، اور یہ فرقے جو ہیں یہ غلط راستے پر ہیں سوائے ایک جماعت کے اور ایک گروہ کے۔ اور وہ گروہ کون سا ہے؟ لوگوں نے پوچھا وہ کون سا گروہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی الجماع، وہ ہے الجماع۔ الجماعت سے مراد وہ سارا گروہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اہل ایمان سچے، جن کی صداقت کی اللہ نے گواہیاں دیں، جن کے ایمان کی اللہ نے گواہیاں دیں، جن کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کتب فی قلوبہم الایمان، کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان نقش کر دیا، لکھ دیا۔ فرمایا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ رب العزت نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا، وزینہ فی قلوبکم، اور اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں میں ایمان کو سجا دیا، یعنی ان دلوں میں ایمان آ کے ایمان سج گیا، ایسا ایمان بنا جیسا ایمان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی لوگ نہیں تھے جن کا ایمان اتنا خوبصورت، اتنا سچا اور اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہو جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کا اسلام تھا اور ان کا ایمان تھا۔ ان کا ایمان خوبصورت ایمان تھا، ان کے دلوں میں ایمان آ کر سج گیا، اور اللہ رب العزت نے اس ایمان کی گواہی دی کہ یہ لوگ مومن ہیں، اور ایمان کے دلوں میں لکھ دیا۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بات نعوذ باللہ کسی بے خبری میں نہیں کہہ دی، کسی خوش فہمی میں نعوذ باللہ نہیں کہہ دی، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں جھانک کے دیکھا، اور اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں ایمان کے سوا کچھ نہیں پایا، فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم۔ تو یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء، یہ آپ کے اہل بیت، ان سب کے ساتھ محبت رکھنا اور ان جیسا بننے کی کوشش کرنا، یہ سلامتی کا راستہ ہے، یہ نجات کا راستہ ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کے اندر تفریق ہو گئی، اور کسی نے صحابہ کے اندر میں سے چند افراد جو ایک ہاتھ کی انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، کہا کہ صرف یہ صحابہ ہیں اور باقی سارے نعوذ باللہ غلط تھے، وہ دین سے منحرف ہو گئے تھے۔ قرآن ان کے ایمان کی گواہیاں دے رہا ہے، ان کی سچائی کی گواہیاں دے رہا ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے ان کے ساتھ وہ پورا کرے گا۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ تمہیں زمین میں تمکن بخشے گا، اقتدار بخشے گا، خلافت بخشے گا۔ اللہ رب العزت نے خلافت کے وعدے کیے اور وہ پورے ہوئے، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے یہ وعدے نعوذ باللہ جھوٹے۔ تو میرے بھائیوں، یہ فتنے کا دور ہے، اس میں جھوٹ کو بہت فروغ ملا ہوا ہے، جھوٹ پھیل رہا ہے، جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے۔ تو آپ لوگوں نے قرآن سے ہدایت لینی ہے، اور قرآن کی ہدایت کے مطابق صحابہ جیسا صاحب ایمان بننے کی کوشش کرنی ہے، اور سارے صحابہ بلا تفریق جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ایمان کی حالت میں آپ سے ملاقات کی، اور ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی، اور ان کی زندگی کے اندر جو آپس میں کوئی اختلاف ہوا یا کوئی آپس میں نزاع ہوا، اس کے متعلق ہمیں زبان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں بشارتیں ذکر فرما دی قرآن مجید میں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے پہلے اسلام لانے والے، مکے کے اسلام لانے والے مہاجرین، جن میں خلفائے راشدین، عشرہ مبشرین بالجنہ اور دیگر وہ حضرات ہیں جنہوں نے دونوں ہجرتیں کی، حبشے کی ہجرت اور مدینہ کی ہجرت، یہ سارے مہاجرین ہیں، اور انصار جنہوں نے اللہ اکبر وہ بیعت عقبہ میں شریک ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور انہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی، بیت اللہ کی طرف بھی جب ادھر
توجہ جب ادھر متوجہ کر دیا گیا اور اس سے پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی. دونوں ہجرتیں کرنے والے اور دونوں قبلے کی طرف نماز رخ کر کے نماز پڑھنے والے یہ السابقون الاولون ہیں. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ تو سابقین ہیں. والذین اتبعوہم باحسان، پھر ان کے بعد جو اچھے طریقے سے ان کے پیروکار بنے، سچے دل سے ایمان لائے. والذین اتبعوہم باحسان، جتنے بھی صحابہ تھے وہ سب اتبعوہم باحسان کے زمرے میں آتے ہیں. اور ان سب کے لیے اللہ رب العزت کا تصدیق نامہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یدخلہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا. اللہ رب العزت ان کو جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا. یہ صحابہ کی جماعت، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت مطہرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، آپ کی عطرت، ان سب کے ساتھ محبت کرنا یہ دین ہے، اور اس میں تفریق کرنا یہ گمراہی ہے. اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا راستہ جدا کرنا ہے. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا راستہ جدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آپ کو اللہ رب العزت ان سے کافی ہو جائے گا. اور یہ غیر سبیل المومنین، مومنوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں. بے شک وہ اپنے آپ کو مومن ہی کہتے ہوں، لیکن ان کا راستہ اہل ایمان کا راستہ نہیں ہے. یہ جو فلسفہ شہادت کانفرنس ہے، اس میں جو اسلام کے شہداء ہیں، عہد نبوت کے شہداء، عہد نبوی کے شہداء جو مکے میں شہید ہوئے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار کے والد یاسر، اور اسی طرح ذوالنیرہ، یہ جو لوگ مکہ مکرمہ میں شہید ہوئے، اسلام کے شہداء الاسلام، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر آپ کے ساتھ جنگوں میں شہید ہوئے. اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غزوات رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں جو آپ کے صحابہ شہید ہوئے وہ اسلام کے شہداء ہیں. اور پھر اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مظلوم شہید ہیں، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی شہداء میں سے ہیں. ان لوگوں نے دین کے لیے قربانیاں دی، دین کے اوپر لوگ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، اور اس دین کی عظمت کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کو پیش کر دیا. اور ان میں سے جو مظلومانہ شہید کر دیے گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی عظیم شہداء ہیں. اور اللہ رب العزت کا ان کے اوپر بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے شہادت کی خلعت سے ان کو سرفراز فرمایا، اور شہید کا بہت اونچا مقام ہے. اور اس امت مسلمہ پر اللہ رب العزت کا یہ کرم ہے کہ معرکے کے اندر جو شہید ہوتا ہے وہ تو شہید ہے، اس کا تو بہت اونچا مقام ہے. اور اللہ رب العزت نے اس کے علاوہ بھی شہادت کے راستے رکھے ہوئے ہیں اس امت کے لیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو طاعون کے مرض میں فوت ہو جاتا ہے وہ بھی شہید ہے، جو پیٹ کے مرض سے فوت ہوتا ہے وہ بھی شہید ہے، جو پانی میں ڈوب کر فوت ہو جائے، مسلمان ہو موحد تو وہ بھی شہید ہے، آگ میں جل کر فوت ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے. اسی طرح دیوار کے نیچے یا چھت کے نیچے گر کے فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے. اور علماء نے لکھا کہ اسی طرح جو گاڑیوں کے حادثے میں کسی گاڑی کے نیچے آ گیا، کسی گاڑی کے حادثے میں فوت ہو گیا، یا گاڑی الٹ گئی اور اس الٹنے کی وجہ سے فوت ہو گیا، تو یہ بھی حتم کے زمرے میں آتا ہے، یہ بھی شہید ہے. تو شہادت جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ رب العزت نے اور لوگوں کو بھی دی ہے. اسی طرح وہ خاتون جو زچگی کے موقع پر، بچے کی ولادت کے موقع پر تکلیف کی وجہ سے یا بچے کی پیدائش کے بعد فوری اس کی وفات ہو جاتی ہے، فرمایا وہ بھی شہید ہے. اس کا بیٹا اللہ اکبر جو اس کی گردن اس کی ناف کا ناڑوا ہوتا ہے، اس ناڑوے کے ساتھ کھینچتا ہوا اس کو جنت میں لے جائے گا، اس کو جنت میں لے جائے گا. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی من قتل دون دمی ہی اپنی جان بچاتے ہوئے مارا جاتا ہے وہ بھی شہید ہے. جو اپنی عزت بچاتے ہوئے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہوئے، کوئی گھر والوں کے اوپر حملہ آور ہو ان کو مارنا چاہے یا نعوذ باللہ ان کی عزت کو تاراج کرنا چاہے، جو اس لیے مقابلہ کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے. جو اپنے مال کا تحفظ کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے. جو اپنے دین کا تحفظ کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے. تو یہ شہادت جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے اور بھی راستے رکھے ہوئے ہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 20 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا فتح الباری کے اندر، جن کو شہادت کا درجہ ملتا ہے، شہادت والا ثواب اللہ رب العزت فرماتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ اکبر کہ جو آدمی اپنی زندگی کے اندر
سچے دل سے اللہ سے یہ مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت دینا، میرا خاتمہ ایمان پہ فرمانا اور مجھے شہادت کی موت دینا، تو فرمایا وہ جس طرح بھی فوت ہو، اپنے بستر کے اوپر بھی فوت ہو جائے، اللہ اس کو بھی شہیدوں کا درجہ عطا فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی شہیدوں کا درجہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو شہادت یہ ہے کہ انسان اللہ کے دین کی گواہی دے، زبان کے ساتھ بھی اور عمل کے ساتھ بھی، کردار کے ساتھ بھی، اس کا قول بھی اس دین کے مطابق ہو، اس کا عمل اور کردار بھی اس دین کے مطابق ہو، اور پھر اس کے دل کا جذبہ یہ ہو کہ میں اسی دین کے لیے قربان ہو جاؤں، میں اس دین کی عظمت کے لیے، اس کی اللہ اکبر حرمت کے لیے، اس کے تقدس کے لیے، اس کے قائم کرنے کے لیے، اس کو سر بلند کرنے کے لیے، اس کو پوری دنیا میں غالب کرنے کے لیے، پوری دنیا کے اندر اس دین کا سکہ جاری کرنے کے لیے میری جان چلی جائے، میری صلاحیتیں، میری توانائیاں خرچ ہو جائیں۔ جو یہ جذبہ رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرا سب کچھ اس دین کے کام آ جائے، بے شک بستر پہ اس کو موت آئے، اللہ اس کو بھی جنت، اللہ اس کو بھی شہیدوں کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے عزیز اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ یہ فلسفہ شہادت کے نام سے ایک عرصے سے، یہ 38ویں کانفرنس ہے، 38واں سال ہے اس کانفرنس کو، یہ اس کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ اہل بیت کے نام پر نعوذ باللہ صحابہ سے دشمنی کرنا اور ان کے بارے میں بد زبانی کرنا، اس کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس کا کوئی بالکل ذرہ برابر جواز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اہل بیت، تمام صحابہ، خلفائے راشدین آپس میں بھائی بھائی تھے، اللہ نے ان کی یہ گواہی دی ہے، رحماء بینہم، یہ آپس میں رحم کرنے والے تھے اور وہ سب بھائی بھائی تھے، اور اگر کہیں اختلاف ہوا ہے تو وہ اجتہادی اختلاف تھا، اور اس اختلاف کے اندر ان میں سے جو مصیب تھا وہ بھی معجور ہے، اور جو مختی تھا اس کو بھی اللہ رب العزت ایک اجر دے گا۔ اور بات اصل یہ ہے کہ ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ سے اگر کوئی غلطی ہوئی تو اللہ نے ان کو پیشگی معاف فرما دی۔ کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی وجہ سے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام کا ساتھ دیا، اسلام کے لیے قربانیاں دیا، بعد میں آنے والے ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے جنت کا سب کے لیے وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو جو پہلے سابقون الاولون تھے ان کا بڑا درجہ تھا، اور وہ بہت بڑی جماعت ہے۔ یہ لوگ تو کہتے ہیں نا نعوذ باللہ کہ چند لوگ ہیں جن کا نام لیا جائے ایک ہاتھ کی انگلیوں پہ پورے ہو جاتے ہیں، صرف یہی صحابہ تھے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین۔ یہ سابقون السابقون کی جماعت جو ہے یہ ثلۃ من الاولین، پہلوں میں سے بڑی بھاری جماعت ہے، بڑی بھاری جماعت ہے، ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین، بھاری ہے ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، اور پچھلوں میں سے تھوڑے ہیں۔ اور ہماری دعوت یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج صحابہ جیسے مومن بن کے ان کے راستے پہ چل کے، اس دور میں یہ راستہ کٹھن تو ہے، مشکل تو ہے، اس راستے پہ چل کے آج آپ اسی السابقون کے ساتھ مل سکتے ہیں، والذین تبعوہم بإحسان کے زمرے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل قرن من امتی السابقون، میری امت کے ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر صدی میں سابقون کی جماعت رہے گی۔ اور یہ سابقون کی جماعت کون ہے؟ یہ جو آج بھی اسی طریقے پر چلتے ہیں جو صحابہ کا طریقہ تھا، ان سے محبت رکھتے ہیں، ان کی راہ چلتے ہیں، ان جیسے دین کو مانتے ہیں جو خالص کتاب و سنت والا دین ہے، اور جس دین کے اندر کسی چیز کا اور کوئی دخل نہیں ہے، جو باقی ساری چیزیں بعد میں شامل کی گئی ہیں، تو ان سے بچتے ہوئے خالص اسی دین کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ فی کل قرن من امتی السابقون، اللہ تعالیٰ ہمیں سابقین الاولین سے اور والذین تبعوہم بإحسان سے، اہل بیت النبی سے، اطرۃ النبی سے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سے محبت کرنے کی، ان کی اتباع کرنے کی، اور ان کا دفاع کرنے کی، ان کی حرمت اور ان کے تقدس کے تحفظ کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی راہ پہ قائم رکھے اور ان کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے،
اور ان کی میت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں آپ کے جھنڈے کے نیچے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔ آپ کا آنا اور بیٹھنا اس محبت کے ساتھ اس کانفرنس کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور یہ اللہ کے دین کے لیے، اہل خیر کی محبت کے لیے اور ان کے تذکرے کے لیے یہاں بیٹھنا اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ ذکر کی مجلس، یہ علم کی مجلس، یہ اہل خیر کی محبت کی مجلس اللہ کو بہت پیاری لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، اور ان سے ہماری محبت جو ہے یہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبا، جو کسی سے محبت کرتا ہے اللہ اسی کے ساتھ اکٹھا کر دے گا۔ اے اللہ، ہم تیرے سامنے اقرار کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت ہے، آپ کے خلفائے راشدین سے محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب سے محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت آپ کی اولاد ہے ان سے محبت ہے۔ اللہ تو ہماری محبت کے گواہ رہنا، ہماری محبت پہ گواہ رہنا، اور یا اللہ اس محبت کے صلے میں ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمانا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے سارے پر ان کا دست شفقت رکھے۔ اللہ ہماری اس بات کے سرمایہ فضیلت الشیخ محترم جناب حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ صحت تندرستی ایمان والی اسلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ محترم کی طبیعت افطاری کے بعد کافی خراب تھی، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ وہ آپ کے سامنے جلوہ گر ہوئے ہیں۔ اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ تو اب میں پروگرام کے خطابات کے سلسلے میں آنے والے معزز مہمانان گرامی کو میری مراد جو دوست احباب 30 چک سے 29 چک سے چھوٹے گھیارے سے اور دیگر گاؤں سے تشریف لانے والے معزز مہمانان گرامی کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور جنہوں نے ہمارے اسٹیج کو زینت بخشی، ہمارے قائدین میں سے، ہمارے معزز مہمانان گرامی میں سے محترم جناب مولانا عبد المنان نور پوری ناظم مرکزیہ فیصل آباد حافظہ اللہ تعالی، سیف اللہ توحیدی صاحب، حضرت مولانا محمد عمران سلفی صاحب اور شیخ بلال امین صاحب، محترم جناب قاری محمد ارشد صاحب ناظم مرکزیہ ضلع فیصل آباد، محترم جناب قاری خالد محمود اعظم آبادی صاحب، دراور حبیب صاحب، محترم حکیم سعید صاحب اور حافظ محمد جہاں زیب صاحب، اور یہ جو حکیم مقبول صاحب اور محترم جناب قاری صفی اللہ صاحب، اور جو دیگر علماء کرام ہمارے اسٹیج کی زینت بنے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو صحت اور درستی ایمان والی اسلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ اور اس کانفرنس میں جن احباب نے کوشش کی ہے، توقع کی ہے اس کانفرنس کو کامیاب کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کے ہاں ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی محنت، کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میری مراد فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر حافظ سعید احمد صاحب، میاں محمد سلیم صاحب، میاں رانا نصیر صاحب، نانا مرید صاحب، رانی جماعت کی کمیٹی ہے جو ممبران ہیں، ان کی کوشش اور محنت سے یہ جو کانفرنس اللہ کے فضل و کرم سے جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔